عید کے تعلق سے کہ اب کی عید ہم کس طرح سے منائیں اس بار، حالانکہ بہت سے ہمارے علماء اور مشائخ اپیل کر رہے ہیں اور بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی باتوں کو سنیں اور صبر و ضبط کا مظاہرہ پیش کریں کہ ویسے بھی عید کا مطلب کیا ہے۔ عید یہ عربی کا لفظ ہے، عودن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا۔ اب عید اگر کسی دن کو کہا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جو بار بار لوٹایا جاتا ہے۔ یہ اہل علم بتاتے ہیں کہ وہ دن جو بار بار لوٹایا جاتا ہے اسے عید کہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے علماء نے کہا کہ وہ خوشی اور مسرت کا دن جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بار بار لوٹاتا ہے اسے عید کا دن کہتے ہیں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات، اس کی نعمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پھر سے لوٹاتا ہے اپنے بندوں کو، اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اب عید کا دن اگر زندگی ہے بندے کے پاس تو اسے ملنا ہے ہر سال، لیکن عید کا مقصد کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ عید کا مقصد کیا ہے۔ دوستو، دوسرے مذہب والے بھی کوئی نہ کوئی تیوہار کسی نہ کسی دن کو وہ عید کی شکل میں مناتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا فیسٹیول ہوتا ہے۔ ان میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے کہ دیکھیں کہ دنیا کے عالم اسلام میں جب کسی دن کو عید کہا گیا تو اس دن عبادت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن عید ہے تو آپ دیکھیے جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بجائے جو 2 رکعت جمعہ اس میں کیا ہجوم رہتا ہے، ساجدین، عابدین، راکعین کی ایک گیدرنگ جمع ہوتی ہے خدا کے گھر میں۔ 365 دنوں میں 2 دن کو عید کہا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو اس دن آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اصل میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا وہاں پہ لوگ 2 دنوں کو عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم لوگ یہ عید مناتے ہیں، چلا آ رہا ہمارے پہلے۔ اس میں وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ عیش و عشرت کی محفلیں تھیں، گانے بجانے کی مجلسیں تھیں، گھومنا پھرنا بلا وجہ کا کھیل کود تماشا، اس طرح وہ گزارتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسلام تم کو 2 دن دے رہا ہے عید کے لیے، وہ دن تم خوشیاں مناؤ۔ ایک عید الفطر ہے، ایک عید اضحیٰ ہے۔ تو آپ دیکھیے جب اسے عید کہا گیا تو اور دنوں سے کیسے وہ الگ ہو گیا کہ آپ جس وقت عید کی نماز ادا کی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، پورے سال آپ کبھی نہیں دیکھیں گے مسلمان جماعت کے ساتھ اس طرح سے کوئی نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ ہمارا عید کا دن تھا اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عید کے دن عبادت کا مظاہرہ ہوتا ہے، بندگی کی اسپرٹ بندے میں پیدا ہے، موجود ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں عید کے دن۔ تو دوستو، ابھی جو حالات گزر رہے ہیں، مسجدوں میں جانے سے ہم محروم ہیں، ہم مسجد میں باجماعت تراویح بہت سے لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جمعہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اب عید کا دن قریب ہے تو عید کے دن بھی ہمیں ایسا نہ ہو کہ جب کہیں جیسے 3 زون میں بانٹا ہے، گرین زون ہے، اورنج زون ہے، ریڈ زون ہے، کچھ زونز میں کچھ چھوٹ ملی ہے، بہت سی دکانیں کھل گئی ہیں، لوگ خریداری کے لیے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور سوشل ڈسٹینس کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں۔ بس ایسا نہ ہو کہ ابھی اس کا فائدہ اٹھا کے عید کی ایسی تیاریوں میں منہمک ہو جائیں کہ بھول جائیں کہ ابھی کیا حالات دنیا والوں پر گزر رہے ہیں۔ دنیا والے اس وقت بہت مصیبتوں کے شکار ہیں۔ جن جن ضلعوں میں، ڈسٹرکٹ میں، علاقے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ ان کے گھر والوں سے پوچھئے۔ اس وقت 2 ملین کے قریب لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، 2,40,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں ہی یہ آنکڑا مریضوں کا 40,000 کے قریب پہنچ رہا ہے، 1000 سے اوپر موت ہو چکی ہے۔ جن جن گھروں میں یہ جنازے اٹھے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچئے۔ آپ نے بہت سی کلپس دیکھی ہوگی، کسی کا شوہر مرا ہوا ہے تو کیسا اس بیوی کا دماغ ڈسٹرب ہو گیا، کیا کیا وہ جیسے اسے یقین نہیں ہو رہا کہ اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، اور وہ پچھلی باتیں بتا رہی، میرا شوہر مجھ سے یوں کہتا تھا، یہ تو لیٹے ہوئے ہیں، یہ گئے تھوڑی نہ، یہ بھی مجھ سے ملیں گے۔ ان بچوں کے بارے میں سوچئے جن کے سر سے ان کے باپ کا یا ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اصل میں یہ عید ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم بہت اپنے نئے کپڑوں کے لیے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور بہت زیادہ لذیذ پکوان بنانے کے لیے ہم یہ عید کا انتظار کریں اور عید میں صرف کریں اپنے مال کو۔ نہیں، اس بار ہم ایسا نہ کریں۔ ہمیں کبھی بھی اسراف سے تو ہمیشہ بچنا۔ ہمیں اس بار
ان لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن جہاں غم ہے ہم ان کی ہیلپ کر سکیں، ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اسی لیے تو صدقہ فطر عید کے دن ہے۔ ہماری عید دیکھیے، ایک عبادت اور دوسرا صدقہ فطر، یعنی لوگوں کی مدد کرو، یہ ہماری عید ہم کو سکھاتی۔ وہ بقرعید کا دن ہو، عید اضحیٰ، وہاں بھی عبادت، 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ہے، وہ واجب ہے، اور قربانی ہے، اور اس قربانی میں ان فقراء اور مساکین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے دن نماز، اور نماز کے ساتھ صدقہ فطر آپ کو نکالنا ہے۔ اب اگر بالاتفاق آپ کو حالات کی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے، نماز پڑھنے آپ نہیں جا پا رہے ہیں، تو آپ صدقہ فطر کو، ایک صدقہ فطر جو واجب ہے وہ ادا کیجیے، اور اس کے علاوہ اس کی مقدار کئی صدقہ آپ نفلی طور پر نکال دیجیے غریبوں کی مدد کے لیے۔ وہ دن یاد کیجیے، میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، عید کے دن اپنی خوشیوں میں غریبوں کو، محتاجوں کو اور غم کے ماروں کو شریک کر لینا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت مشہور واقعہ ہے نا، وہ بچے کو دیکھا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دوسرے بچے تو کھیل رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ بچہ پھٹا پرانا کپڑا پہنا، وہ کنارے بیٹھ کے رو رہا۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ تو اس نے بتایا میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں گئے تھے، شریک ہوئے تھے اور شہید ہو گئے، پھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور وہ جو شوہر آئے میرے دوسرے باپ، انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے، میراث سے بھی الگ کر دیا ہے، اور آج یہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے بدن پر کپڑے ہیں، تو مجھے میرے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے۔ اگر وہ موجود ہوتے تو اسی طرح مجھے بھی وہ نئے کپڑے پہناتے، میرے چہرے پر بھی خوشی ہوتی، میں بھی بڑا مسرور نظر آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنے گھر لے گئے، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اور کہا کہ تم کہتے ہو تمہارے باپ نہیں، کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ محمد تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہوں، حسن و حسین، فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ اس طرح میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوازا۔ تو آج ہمارے لیے موقع، ارد گرد ہم دیکھیں گے تو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جنہیں ضرورت ہے اس وقت۔ تو دوستو، ہم اپنے لیے اس بار ہم کوشش کریں، ہمیں کوئی کپڑا نیا نہیں سلانا۔ اگر آلریڈی موجود تھا پہلے سے، کوئی بات نہیں، آپ نے پہن لیا، ورنہ آپ جو کپڑا ہے، جو کہ عید کے دن کوئی نیا کپڑا واجب نہیں پہننا، صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے، اگر نیا ہو تو بہتر ہے، لیکن ابھی جو موقع ہے اس کے لیے آپ بازاروں میں نہ جاویں، بھیڑ نہ لگائیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ دنیا دیکھے کہ یہ مسلمانوں کو دیکھیے اپنی عید کے لیے انہوں نے پھر سارے قانون کو توڑتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ بدنامی نہ لگے۔ بہت سے لوگ تو اس کے انتظار میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا کا حال۔ تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہماری عید کا مقصد نیا کپڑا پہننا نہیں ہے۔ ہماری عید، جیسا کہا گیا ہے، بزرگوں نے کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نیا کپڑا پہنے، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جو جدید نیا کپڑا پہنے، وَإِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدِ، عید تو اس کے لیے ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا، جس نے خوف خدا اختیار کر لیا، جو پرہیزگار بن گیا۔ عید اصل میں اس کی عید ہے، یہ عید اسی کے لیے ہے۔ دوستو، ہم عید کو بڑی سادگی سے منائیں، کسی طرح کی دھوم دھام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہاں، ہم یہ کریں کہ ہم دیکھیں اگر ہمارے پڑوسی جن کا کاروبار 2 مہینے سے بند ہے، ان کے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، جن کے ہاں میت ہو گئی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے آپ کچھ رقم ان کے ہاں تک پہنچائیں۔ وہ بچے جو ہمیشہ عید کے کپڑے پہنتے تھے، اپنے بچوں کے لیے آپ کر لیجئے، ان کی خوشی کے لیے کہ چلو بچوں، لیکن اگر انہیں بھی سمجھا سکتے ہیں تو آپ سمجھائیے۔ باقی آپ ان غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے ہاں کپڑے پہنچائیے عید کے نام پر، جو ان کے لیے صرف عید کا کپڑا نہیں ہوتا، وہ تو اسے سال بھر دھو کے پہنتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا عید کے دن جو کپڑا سلاتے ہیں، وہی جوڑا وہ سال بھر پہناتے ہیں۔ جب نیا جوڑا سلانے کے لیے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں تو اس کے لیے دن عید ہی کا چنتے ہیں کہ عید کے دن سے ہم شروع کریں گے، تاکہ کپڑا بھی میرے بچوں کے لیے نیا ہو جائے اور ان کے جسم کو ڈھکنے کے لیے سال بھر کے لیے ایک سہارا ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ ان کو تلاش کریں اور اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریں۔ آپ ان کے ہاں کچھ ایسا دیجئے جو کچھ وہ اپنے گھر میں بنا سکیں، میٹھا کچھ ان کے ہاں پک سکے، ان کے ہاں چولہا جل سکے۔ بڑی سادگی کے ساتھ دوستو، عبادت کے ساتھ صدقہ فطر ایک واجب ہے، اس کی مقدار کئی صدقہ آپ کرتے چلے جائیے، غریبوں کو آپ
تقسیم کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہی مقصد ہماری عید کا ہے۔